بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 69 مواصلات کے جدید ذرائع. نکال لیا آپ نے؟ 69 پیج ہے مواصلات کے جدید ذرائع. یہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے لکھا ہے. 1936 میں پیدا ہوئے ہیں. ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی ہے. اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم یہ PhD تک پہنچے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے مضامین لکھے ہیں. تقریباً جتنے بھی مضامین ہیں ان کے معلوماتی نوعیت کے ہیں اور ان میں نا انہوں نے انگلش کے الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ برے لگیں. بہت موزوں طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں. ان کا یہ مضمون ہے مواصلات کے جدید ذرائع. تو مواصلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی آمد و رفت کے ذریعے. اور جدید یعنی نئے یا موجودہ، جو بھی آپ انہیں کہیں. اور ذرائع جو ہیں وہ ذریعے کی جمع ہے، وسیلے، طریقے. تو یہاں ہم شروع کرتے ہیں مواصلات کے جدید ذرائع. مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے. پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھڑ سوار دوڑائے جانے لگے. گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے. دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10 12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے. گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے. اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا. اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے. اب یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں کس طرح، شروع میں کس طرح مواصلات رہی تھی کہ خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے. یعنی کچھ لوگ اس کام کے لیے مامور تھے یا ہائر کیے جاتے تھے، یا ان کو کچھ پیسے دے کے کچھ لوگ یہ کام کرتے تھے. ان کا یہ پیشہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ خط پہنچایا کرتے تھے. تو اس کے لیے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ گھڑ سوار جو تھے، جو بادشاہ وغیرہ اپنے پیغامات بھیجا کرتے تھے، وہ تو گھڑ سواروں کے ذریعے بھیجتے تھے. ان میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ وقت کے بعد، یعنی 10-10 12 میل کے بعد انہوں نے منزلیں بنائی ہوتی تھی کہ گھڑ سوار وہاں تک پہنچتا تھا اور وہ خط اگلے گھڑ سوار کے حوالے کر دیا جاتا تھا. پھر وہ اسی طرح فاصلہ طے کرتا تھا اور وہ پھر اور اس طرح وہ اینڈ تک وہ خط پہنچ جایا کرتا تھا. تو اس طرح سے کیا جاتا تھا. اب تو خط و کتابت بالکل ختم ہو گئی ہے، ای میل اور یہ سارے کچھ سسٹم ہو گئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں. ورنہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تقریباً ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو ڈاکیا اور یہ پوسٹ مین اور یہ جو ڈاک باکس وغیرہ ہے ان کا پتہ ہو کہ ایک ڈاک خانہ ہوتا ہے، وہاں اس طرح ڈالے جاتے ہیں خط. بہرحال مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی، یعنی بہت آگے تک بڑھا لیا تھا. اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا تھا جو دیوان البرید کہلاتا تھا. دیوان البرید کا مطلب ہے ڈاک کا محکمہ، جو ڈاک کو ترسیل کرتا ہے، ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے. اس کا وہ محکمہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ محکمہ جو ہے وہ قائم کر دیا تھا اس چیز کے لیے. بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا. کبوتر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، تو ان سے بھی اس قسم کے کام لیے گئے. خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا. ان کی اس طرح ٹریننگ کی جاتی تھی کبوتروں کی کہ ان کے بازو یا گردن پہ جو ہے وہ خط باندھ دیتے تھے اور وہ پھر متعلقہ جگہ پر پہنچا دیا کرتے تھے. ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی. انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا ہے. بلاد اسلامیہ کا مطلب ہے کہ پورا جو اسلامی جو سلطنت تھی اس میں کبوتروں کو خط و کتابت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو ان کی مسلمانوں کی اسلامی سلطنت تھی. شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں، یعنی یہ مین جو جگہیں تھیں، شام میں، عراق میں، مصر اور ایران وغیرہ میں اس طرح خط و کتابت کی جاتی تھی. ہندوستان کے مغل فرما روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے. جہانگیر کا تو اس طرح کے بہت مشہور واقعے بھی ہیں کہ جہانگیر کے کبوتر جو تھے وہ
اس نے ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، کوئی مسئلہ تھا اس کو، تو اس کے ہاتھ میں کبوتر تھا، اور اس نے وہ نور جہاں کھڑی ہوئی تھی، اس نے وہ نور جہاں کو کبوتر پکڑایا اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، تم ذرا اسے پکڑ کے رکھو. تو سوری، دو کبوتر تھے اس کے ہاتھ میں، تو اس نے دونوں کبوتر نور جہاں کو دے دیا. اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے کبوتر. ایک کبوتر جو تھا نہیں وہ قابو کر سکی، وہ اڑ گیا. تو جہانگیر واپس آیا اور اس نے کہا کہ کبوتر کہاں گیا؟ تو اس نے کہا اڑ گیا. اس نے کہا کیسے اڑ گیا؟ تو اس نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا ایسے اڑ گیا. تو یہ تھا کہ یہ جہانگیر اس حوالے سے سوری بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ کبوتر تھے. بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا. یعنی یہ شروع جو ہے یہ مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں ہوا، یا انہیں علم نہیں ہے کہ کس زمانے میں ہوا، لیکن بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ استعمال کیا، اور بعد میں اسے یورپینز نے بھی استعمال کیا. جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. یعنی گاڑی جو ہمارے ہے، کار جسے ہم بولتے ہیں، وہ اور ریل ایجاد ہوئی. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. یعنی گاڑیوں کے ذریعے، ریلوں کے ذریعے جو ہے وہ ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جانے لگی. انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی. وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا. ٹیلی گرافی نا، جسے ہم وہ تار بھی کہتے ہیں، کہ وہ اس طرح کا آلہ تھا کہ اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو حرف تھے، جو مضامین تھے، وہ ٹائپ ہو جایا کرتے تھے، اور پھر وہ وہاں جس کا جہاں بھی پہنچانے ہوتے تھے وہاں پہنچا دیتے تھے. جسے 1838 میں فنلے مورس نے ایجاد کیا. یہ فنلے مورس کوئی شخص تھا جس نے اسے 1838 میں ایجاد کیا. پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا. وائرلیس ایجاد ہوا جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا. یعنی وہ لہریں جو فضا میں موجود ہوتی ہیں، مقناطیس قسم کی لہریں، ان کے ذریعے جو تھا یہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچائے جانے لگے، اور بغیر کسی تار کے ذریعے یہ پیغام پہنچائے جانے لگے. ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے. یعنی یہ جو ہے اس سے وقت جو تھا وہ سمٹ گیا. بہت جلدی، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جانے لگے. وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں. ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں. تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے تالاب کے کناروں کی طرف پھیلنے لگتی ہیں. فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح کی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں. خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہے. اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو. وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے مقناطیسی، ایک طرح کی مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں جو ریڈیائی لہریں کہلاتی ہیں، اور جو باقی 2 لہریں ہوتی ہیں وہ روشنی اور حرارت ہیں. اب وہ اس کی مثال اس طرح دے رہے ہیں کہ اگر پانی میں ہم کوئی ڈھیلا، یعنی ڈھیلے سے مراد ہے کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی چیز اگر ہم پانی میں پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم سے وہ لہریں اس کی جو اٹھنے لگتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اٹھتی ہیں، وہ درمیان سے اٹھتی ہیں اور پھر وہ کناروں کی طرف جاتی ہیں. تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی لہریں جو ہے وہ فضا میں بھی پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم ریڈیائی لہریں کہتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے جب فضا میں کسی بھی قسم کی جو آواز ہے وہ آواز جو ہوتی ہے وہ ان لہروں میں اضطراب پیدا کرتی ہے، وہ ان لہروں میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اور پھر یہ جیسے یہ رونما ہوتا ہے اضطراب، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پیغام کو، وہ بات کو، آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیں.
وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح کے کام لیے جاتے ہیں، پیغام بھیجا بھی جاتا ہے، وصول بھی لازمی بات ہے، اس میں بھی وہی لہریں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، وہی طریقہ کار ہے دینے میں بھی اور لینے میں بھی۔ لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے دو سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کے پاس یہ بیٹری سسٹم، آپ ہر چیز اب تو بیٹری کے تھرو چلا رہے ہیں، پورے گھر کا نظام جو ہے وہ بیٹری سے میں جو ہے بجلی وہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ یو پی ایس اسے کہلاتا ہے، وہ بیٹریوں سے پورا گھر جو ہے وہ روشن رہتا ہے۔ تو اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرح کا سیٹ ہونا چاہیے، اس کی بناوٹ ایک طرح کی ہونی چاہیے اور ایک ایک مائکرو فون اس میں، یعنی بات کرنے کا۔ اصل میں یہ جو لکھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً یہ جو تحریر ہے وہ ان کی کوئی 20-25 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی تحریر ہے۔ تو یہ اس بہت پرانی بات کریں، بلکہ کافی مطلب پرانی بات کریں، اور اب جو ہے اب اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ پرانی اور ایسی اولڈ سی لگیں گی، کیونکہ اب زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ اب ہم جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں اور بغیر اس ایک بس صرف ایک آپ نے کوئی چیز لکھی اور آپ نے سینڈ کی اور وہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے اور بات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو وہ سسٹم یہ بہت زیادہ، لیکن یہ اس پرانے سسٹم کے تحت جو جس طرح پیغام رسانی ہوتی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ یہ ایریل بھی اب آپ لوگوں کو شاید سمجھنا ہے، لیکن پہلے وہ اینٹینا ہوتا تھا، اس کا وہ بھی اسی طرح کا ایک سسٹم ہوتا تھا جس کے تھرو جو تھے وہ ٹی وی پہ جو پروگرامز وغیرہ جو تھے وہ آیا کرتے تھے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکرو فون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہو کے اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں۔ ارتعاش ویسے تو کانپنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کہ وہ حرکت کرتے ہیں۔ وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ سائنس والوں کو یہ چیز زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح وہ چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح پیغام پہنچایا جا سکتا تھا۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی بات جو تھی وہ نہیں پہنچتی تھی، الفاظ نہیں پہنچتے تھے، بلکہ صرف اس سے کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ اس قسم کی آوازیں جو تھی وہ جایا کرتی تھی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک، یعنی تھوڑے ہی فاصلے تک آواز پہنچتی تھی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی، یعنی 150 میل ایک اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس نے ایریل کے ذریعے یہ 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی بحری جہازوں کے وائرلیس کو جو سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے پیغام کے درمیان جو ہے، بحری جہازوں کے درمیان جو جہاز جو ہے وہ سمندر میں ہوا کرتے تھے، اور وہ لڑاکا مطلب اس قسم کے بھی بحری جہاز ہوتے تھے جو ایک دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنے کے لیے، جس طرح ابھی بھی دنیا میں ہر ایک کی بحری فوج ہوتی ہے، جن ملکوں میں بھی سمندر ہے ان کی بحریہ بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ 1897 کا ہے، پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے، وہی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر اس کے تار کے تھرو جو پیغام پہنچائے جاتے تھے۔ پہلا تار 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا، یعنی پہلا جو یہ اس طریقے سے جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ اٹلی سے فرانس بھیجا گیا ہے۔
پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ سے بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ پھر اس کو اور ترقی دی ہے اور یورپ سے بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک، یعنی امریکہ جو ہے بحر اوقیانوس کے دوسری طرف ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تک تار بھیجے گئے ہیں، اور یہ اوقیانوس کے اس پار جو پہلا تار بھیجا گیا ہے وہ 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا ہے۔ 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو، جو بہت خفیف ہوتی ہیں، طاقتور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا وہ خفیف یعنی بہت کمزور ہوتی ہیں، بہت ہلکی ہوتی ہیں، تو انہیں جو ہے وہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ اسپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ یعنی اس کی وجہ سے یہ تار کا جو سسٹم تھا اور یہ سارا جو انہوں نے بتایا کہ جس طرح یہ وائرلیس کا جو سسٹم تھا، اس کی وجہ سے جو انہیں آسانی ہوئی، ان کے لیے بہتری آئی، وہ یہ ہوا کہ ریڈیو جو ہے وہ ایجاد ہو گیا۔ ریڈیو ابھی بھی آپ ایف ایم ریڈیو اور اس قسم کے ریڈیو، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہر قسم کی جو خبریں اور ایون ڈرامے تک ریڈیو پہ آیا کرتے تھے، وہ صرف سنے جا سکتے تھے، دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی انہیں جو ہے وہ صرف اشارے دیے جاتے تھے، اصل جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، بس صرف جو ہے ایک اشارہ سا دیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آگے پیغام جو ہے وہ پہنچا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زی تک جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے۔ یعنی انہوں نے مختلف ایسے جو الفاظ تھے ان سے مختلف الفاظ وہ اشارے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اب عام جو انسان ہے وہ تو نہیں، اب اس کو اگر کوئی ایک ہی آواز آئے تو اسے تو نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ خاص لوگ جو اس چیزوں کو جانتے تھے ان کے لیے یہ تھا۔ اور بس سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے کہ لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا، تو وہ اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص کیے گئے جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا ہے۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعنی ہی یعنی اسی طرح بالکل اسی طرح موصول ہو جاتے ہیں۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا ہے کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ یعنی وہ جو ہے ان کو اشارات انہیں بھی کیونکہ اس طرح کے آتے ہیں، تو وہ جب اسے وصول کرتے ہیں تو اس سے وہ بھی اسی طرح اسے سمجھ آ جاتی ہے، یعنی وہ استفادہ اخذ کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو حروف ہیں انہیں ترتیب سے جب وہ یکجا کرتا ہے کھٹ کھڑ 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 اس کی آوازوں کو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھٹ کھڑ کی جو آواز ہے یہ ایچ کی فرض کریں آواز ہے، اور کھڑ کھڑ کی آواز ای کی ہے، اور کٹ کٹ کی آواز جو ہے وہ ایل کی ہے۔ تو وہ پھر ان کو یکجا کر کے اور اسے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ہیلپ کے لیے ہمیں مدد ہم سے مانگی گئی ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نہیں کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا، اس کا نام ہرٹز تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا، ان کے وجود کی پیشین گوئی ایک انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی، اور ان فوائد کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجاد تو ریڈیو کو مارکونی نے کیا ہے، مگر ریڈیائی لہروں کو جس نے دریافت کیا تھا اس کا نام ہرٹز تھا،
اور انہوں نے کہا ہے کہ جب اس نے دریافت کیا ہے تو اس کے وجود کی پیشن گوئی ایک انگریز ماہر طبیعت میکسویل نے اپنے نظریے کے زور پر اس نے ایک نظریہ قائم کیا تھا، اور اس نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، یعنی پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایسے وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ پیشن گوئی یعنی پہلے سے حالات کے بارے میں بتا دینا، تو وہ اس نے پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا اس طرح جو ہے وہ اس طرح یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کا جو نظریہ مارکونی کی جو ایجاد ہے وہ اس کے نظریہ جو ہے میکسویل کے نظریہ ہرٹز کی جو ہے وہ جو اس نے دریافت کی تھی اس کی وہ ریڈیائی لہریں جو دریافت کی تھی اس کے ذریعے اس نے ریڈیو بنایا، تو یہ اس کے فوائد اس نے حاصل کیے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی، ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی، پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانزسٹر کہلاتی ہے۔ ٹرانزسٹر بھی نا ریڈیو کی ایک قسم ہوتی تھی جو بغیر تار کے کہیں بھی لے جایا جا سکتا تھا اور چلتا تھا، تو بغیر تار کا ریڈیو ہوا کرتا تھا، جسے لوگ جو تھے وہ خاص طور پہ ابھی 20-25 سال پہلے تک بھی یہ کمنٹری وغیرہ خاص طور پہ میچز کی جو آیا کرتی تھی، تو ٹی وی پہ اس طرح ہر ایک میچ نہیں دکھایا جاتا تھا لیکن کمنٹری آ جایا کرتی تھی تو ریڈیو کے ذریعے سنا کرتے تھے۔ اسے جون 1948 میں دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے وہ آپ نا ریڈیو کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو ٹیلی ویژن کی بھی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ بس بیٹا آج ہم یہیں تک اسے پڑھیں گے۔